جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، کوئی بھی صفت کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ سرکار کی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب لفظ نبی کہ آپ غیب جاننے والے ہیں، اب سرکار کے علم غیب کا انکار کرنے والا لفظ نبوت کا انکار کرتا ہے، نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ نبی ہونا سرکار کی صفت ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، شاہد جو ہے حاضر و ناظر، یہ سرکار کی صفت ہے۔ مبشر، بشارت سنانے والے، یہ آپ کی صفت ہے۔ ڈر سنانے والے، نذیر، یہ آپ کی صفت ہے۔ اس طرح بے شمار صفات سرکار کی ہیں۔ ان تمام صفات میں ایک صفت خاتم النبیین کی ہے کہ آپ سب نبیوں سے آخر میں ہوئے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا ایسا عقیدہ ہے کہ اس پہ پورے صحابہ کرام کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس پہ مرزئی یہ کہتے ہیں، جناب یہ آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اور ان کے آنے کی بشارت کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آنا بند نہیں، پیدا ہونا بند ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور غلام احمد قادیانی یا جتنے بھی نبی وہ بعد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو یہ دعوی نبوت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک محل تیار کیا جائے اور محل دیکھنے والے اس محل کی تعریف کریں، لیکن ساتھ یہ کہیں کہ ایک اینٹ جو ہے وہ اگر لگ جاتی آخری اینٹ تو یہ محل اور خوبصورت ہو جاتا۔ اس میں کمی جو ہے وہ ایک اینٹ کی رہ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ محل جو ہے یہ محل نبوت ہے اور اس کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ بارہا فرمائی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب اس نے دعوی نبوت کر رکھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر جو ہے اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مسلمانوں میں ایک جو ہے شخص کو
مسیلمہ کذاب کے سپاہی پکڑ کر اس کے سامنے لے گئے۔ مسیلمہ نے پوچھا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ مجھے سنائیں۔ تو صحابی رسول نے سورہ فیل سنائی۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ان کا بناؤ۔ چنانچہ اس نے کہا الفیل ملفیل عنقہ طویل۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس اعتبار سے قافیہ ملانا چاہتا تھا جس طرح سورہ فیل کے اندر ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لام آ رہا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، لام آ رہا ہے۔ تو یہ آگے بھی لام آ رہا ہے سجیل۔ تو اس نے جو ہے اسی وزن پر کہا الفیل ملفیل، ہاتھی ہے، ہاتھی کیا ہے، عنقہ طویل، اس کی گردن لمبی ہے۔ اس کے درباری کہنے لگے عقل کو ہاتھ مار، کبھی ہاتھی کی بھی لمبی گردن ہوتی ہے؟ ہاتھی کی گردن جو ہے وہ تو لمبی نہیں ہوتی، یہ کیسی بات کر رہے؟ لمبی گردن جو ہے وہ تو اونٹ کی ہے اور تو ہاتھی کی بنا رہا ہے۔ اس نے پھر کہا الفیل ملفیل عنقہ کثیر، کہ ہاتھی ہے، ہاتھی کیا ہے، اس کی گردن چھوٹی ہے۔ ان کا بھی کثیر تو نے کہا ہے تو وہاں قافیہ تو لام لام کا آ رہا ہے، یہاں رے آ گئی ہے۔ اس نے کہا چلو پھر میں کرتا ہوں۔ پھر اس نے ٹرائی کی مسیلمہ کذاب نے، کہنے لگا الفیل ملفیل عنقہ طویل۔ ان کا پھر تو جو ہے غلطی کر رہا ہے۔ اس کے درباری نے کہا، اس طرح چند مرتبہ اس نے کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ پریشان اور نادم اور ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو کلام مجید فرقان حمید کے مقابلے میں جس نے کلام بنانے کی کوشش کی ہے وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اور اس طرح جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کے مقابلے میں اس نے دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت میں سب فتنوں سے بڑا فتنہ وہ فتنہ جو ہے مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اگرچہ دوسرے فتنے بھی تھے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کئی لوگ ایسے تھے جو تحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی اس کی بجائے یہ پڑھنا شروع کر دیا السلام علی النبی۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اسی طرح دیگر فتنے جو ہیں، لیکن سب فتنوں سے بڑا فتنہ وہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب یہ سپاہی جو ہیں وہ بھی داڑھیوں والے، ادھر صحابہ کرام اور تابعین بھی داڑھیوں والے، ادھر انہوں نے بھی دستاریں باندھی ہوئی تھیں، ادھر انہوں نے بھی دستاریں باندھی ہوئی تھیں۔ اب ادھر جو ہے نعرہ تکبیر یہ بھی لگائیں، وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے، اذان یہ دیتے وہ بھی اذان دیتے، نماز یہ پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ اب یہ ہماری طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں، اب ان کی پہچان کس طرح ہو؟ پہچان کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جرنیل تھے، آپ نے جو ہے یہ نعرہ لگایا، آپ نے جو ہے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔
وہ نعرہ تکبیر لگاتے، یہ یا محمدہ نعرہ لگاتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس روز صحابہ کرام کا شعار اور نشانی جو ہے وہ یہ تھی کہ نعرہ رسالت جو نہیں لگاتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہی، کیونکہ اس کے بغیر پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون مسیلمہ کذاب کا ماننے والا ہے اور کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ چنانچہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس روز مسلمانوں کا جو شعار تھا اور نشانی تھی اور علامت تھی وہ یہ تھی کہ یہ نعرہ رسالت لگاتے تھے، یا محمدہ یا محمدہ کہتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے دعوی نبوت کیا۔ اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا، اور کرتے کرتے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا۔ آپ کے شاگردوں نے عرض کی، حضور کیا ہم جا کر جو ہے اس کی نبوت کی دلیل مانگیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گئے اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنے کے لیے تو تم سب کافر ہو جاؤ گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کیا تمہیں شک کیا کہ آپ کے بعد جو ہے اور کوئی نبی آ سکتا ہے، لہذا ہم جو ہے اس کی دلیل چاہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت کی دلیل اگر طلب کرو گے تو تم جو ہے مسلمان نہیں رہو گے۔ ختم نبوت کا یہ چلتا چلتا معاملہ جو ہے ایسے ایسے ادوار آئے جس میں جو ہے مسیلمہ کذاب کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے دعوی نبوت کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے غلام محمد قادیانی کے رد میں جو کتابیں دو لکھیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی۔ سیف چشتیائی میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں دعوی نبوت کرنے والوں میں محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے بھی دعوی نبوت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بعد دعوی نبوت کرنے والا یہی غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ آپ صفحہ 141 پر جو موجودہ ایڈیشن ہے اور جو پرانا ایڈیشن ہے اس کے سیف چشتیائی کی صفحہ 100 پر جو ہے یہ عبارت موجود ہے۔ وہابی حضرات جو ہیں وہ شاہ صاحب کے وصال کے بعد بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جناب یہ عبارت نکال دیں اور آپ جتنا پیسہ لینا چاہیں لے لیں، لیکن یہ جو ہے عبارت جو لکھی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کو نکال دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ قبلہ شاہ صاحب نے لکھ دی، لہذا یہ عبارت جو ہے غلط نہیں لکھی۔ وہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں لکھی۔ چنانچہ جس وقت 1923 کے اندر
ابن سعود نے حکومت سنبھالی، 4 صوبے انگریز نے الاٹ کیے، انگریز نے 4 صوبے الاٹ کیے اور 4 صوبوں پر انہوں نے المملکۃ السعودیۃ العربیہ یہ مملکت جو ہے بنائی۔ تو انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن جن کتابوں کے اندر دعویٰ نبوت اس کا بیان ہوا ہے اس سب کو تلف کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ چنانچہ سعودی حکومت نے ان تمام کتابوں کو جلا دیا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ جب جلا چکے تو کہنے لگے اب دکھاؤ ہمیں کس کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو ہے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ اس کے کسی ہم اثر عالم نے لکھا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہم اثر علماء ان کی جو ہے کتابیں، اس کے دعویٰ نبوت پر لکھی گئی کتابیں ترکی کے اندر محفوظ تھیں، ان کو وہ ضائع نہ کر سکے، اور وہ ترکی نے دوبارہ جو ہے کئی مرتبہ ان کتابوں کو چھاپ دیا، اور اس طرح جو ہے ان کا یہ دعویٰ کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، یہ باطل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا دعویٰ نبوت۔ اب دعویٰ نبوت جو ہے سب سے پہلے اس نے یہ کوشش کی انگریز کو خوش کرنے کے لیے کہ انگریز نے اس کی 600 مہینہ تنخواہ مقرر کر رکھی تھی، اس زمانے کا 600، جبکہ 10 روپے کا جو آج جو ہے لاکھ روپے کا بکرا آتا ہے وہ اس وقت 10 روپے کا آتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس 600 روپے کی قوت کیا تھی۔ تو انگریز 600 روپیہ غلام احمد قادیانی کو دیتا تھا، اس سے جو ہے اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے خلاف کتابیں لکھیں۔ چنانچہ محمد حسین بٹالوی وہابیوں کا عالم تھا، اس نے اس کے ساتھ جو ہے اس کا مکالمہ ہوا۔ دونوں انگریز نواز تھے، دونوں کہنے لگے انگریز کے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے جہاد کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی کہنے لگا کہ تو نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، اتنی جہاد کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ انگریز نے اس کو دعویٰ نبوت کے لیے کھڑا کیا تھا، اور یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ لیکن اللہ کے کرم اور فضل سے اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا اور اس فتنے کی سرکوبی کی، اور الحمدللہ اس کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب، علامہ عبدالستار خان نیازی، آپ کو یہ ختم نبوت کے سلسلے میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور آپ کے بارے میں جو ہے مورخین لکھتے ہیں، بلکہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ کو کال کوٹری میں بند کر دیا جہاں پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اور میں نے وہاں دیکھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کا بیان ہے کہ وہاں کسی آدمی کو نیند نہیں آتی کبھی بھی، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی مجھے پھانسی لگ جائے گی۔ لیکن میں نے دیکھا جب میں آیا پھانسی کے وارنٹ لے کر، تو میں نے دیکھا کہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ خراٹے مار کر سو رہے تھے۔ تو یہ مجاہد ملت تھے،
جنہوں نے جو ہے کوئی دل پر بڑی پریشانی کی کیفیت ہی نہیں تھی، اور اس کے برعکس دیگر جماعتوں کے لوگ جو تھے جو جیل میں گئے وہ معافی نامے داخل کر کے جو ہے وہ واپس آئے، لیکن یہ ہمارے اکابرین اہل سنت و جماعت کے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 1974 میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد جو ہے پیش کی، اور اس پر اس وقت دیوبندی علماء میں غلام غوث ہزاروی جو MNA تھے کراچی سے، انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن الحمدللہ جب آپ نے قرارداد پیش کی علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مولانا ہم اس مسئلے پر یا دیگر مسائل میں آپ کو جو ہے نہیں روکتے، آپ جو ہے اسمبلی سے باہر جو ہے جو مسئلہ بیان کریں، لیکن اس مذہبی مسئلے کو آپ اسمبلی کے فلور پر لے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ نورانی صاحب نے ارشاد فرمایا، بھٹو صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں قانونی اور آئینی اعتبار سے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے میں کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ بھٹو صاحب نے جب یہ بات کہی تو نورانی صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے مقابلے میں جو ہے جو آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ کذاب اور جھوٹا ہو سکتا ہے، آخری نبی سرکار کی ذات ہیں۔ بھٹو صاحب بولے، کہنے لگے نورانی صاحب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اور پھر بھٹو صاحب نے جو ہے اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ایک عظیم کارنامہ جو ہے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔